رمضان کے 30 فوائد۔ رمضان کا روزہ تقوی کے حصول کا سبب ہے، لعلکم تتقون، لہذا جس نے تمام شرائط کے ساتھ شرعی روزہ رکھا، روحانی اور جسمانی طور پر کامل روزہ رکھا اور اپنے اعضاء اور جوارح کو بھی محفوظ رکھا، اس کو تقوی کی دولت حاصل ہوگی، اور یہ سب کچھ احکامات کی فرما برداری اور ممنوعات سے اجتناب سے ہی حاصل ہوگا۔ دوسرا فائدہ، رمضان میں کئی وجوہات سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وسیع رحمت کا اظہار ہوتا ہے۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند ایام کے روزے فرض کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف دن کا روزہ فرض کیا، رات کا نہیں۔ روزے میں اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ پھر بھی صحیح ہے۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سرکش شیاطین اور جنات کو قید کر دیا جاتا ہے۔ روزہ دار کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ساتھ خاص کیا۔ جو شخص ایمان اور احتساب یعنی اجر اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کرے تو اس کے اگلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک رمضان دوسرے رمضان تک کفارہ ہے ان گناہوں کے لیے جو ان کے درمیان کیے گئے، بشرطیہ کہ کبائر گناہوں سے اجتناب کرے۔ جس شخص نے ایمان اور احتساب یعنی اجر اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے اگلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روزہ دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی اگرچہ مہینہ ایک دن کم ہو جائے۔ جو شخص رمضان میں امام کے ساتھ قیام کرے تو اس کے لیے رات کی قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ نفل نماز کا درجہ فرض کے برابر اور ایک فرض نماز کا درجہ 70 فرض نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور یہ سب کچھ صرف رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ بتائی گئی تمام باتیں احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں۔ تیسرا فائدہ، رمضان ایک امتحانی مدرسہ ہے، کیونکہ روزہ دار کھانے پینے اور شہوت کی تکمیل سے رکتا ہے، اور یہ بندے کا ایک امتحان ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت میں ان سب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ تو رمضان بندے کے ایمان، صبر اور نیت اور اخلاص کا امتحان ہے، اور در حقیقت صرف رمضان ہی نہیں بلکہ مومن کی تو ساری زندگی امتحان ہی ہے۔ چوتھا فائدہ، رمضان مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا کرتا ہے، کیونکہ رمضان میں مومن اللہ تعالیٰ کا عظیم کرم اور عطا دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ روزہ دار کی اور رمضان میں قیام کرنے والے کی اور افطاری کرنے والے کی مغفرت فرماتا ہے، اور رمضان میں نیکی کا ثواب دگنا ہو جاتا ہے، اور روزہ دار کے لیے خاص اجر ہے، اور یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محض فضل ہے۔ پانچواں فائدہ، رمضان کا روزہ ہم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا، یعنی ہم سے پہلے صرف اہل کتاب پر نہیں بلکہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ ارشاد مبارک تمام امتوں کے لیے شامل ہے۔ لہٰذا صرف یہ بات جان لینے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ حکم صرف ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ ہم سے پہلی امتیں بھی یہ حکم پورا کر چکی ہیں۔ چھٹا فائدہ، رمضان تجدید نیت اور احتساب کی تربیت کرتا ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور عبادات میں اصل چیز نیت، تصحیح اور اخلاص ہے۔ رمضان کے دنوں میں عبادات میں اصل چیز نیت، تصحیح اور اخلاص ہے۔ ساتواں فائدہ، رمضان کتاب اللہ سے کامل ربط اور تعلق پیدا کرتا ہے۔ رمضان میں روزہ دار نماز اور دوسری عبادات کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا تعلق قرآن سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ لہٰذا رمضان قرآن کے درس اور تدریس اور تلاوت کرنے کی تربیت کرتا ہے۔ آٹھواں فائدہ، رمضان اخلاص اور نصیحت کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ رمضان پر بخشش کا وعدہ اخلاص کا ہی ثمرہ ہے، اور اخلاص کی برکت سے بندہ تھوڑے سے عمل پر بلند درجات حاصل کر لیتا ہے۔ نواں فائدہ، رمضان طاعت و خیرات میں مسابقت اور مقابلہ کی ترغیب دیتا ہے۔ لہٰذا رمضان میں طاعت اور خیرات کے تمام مجالات اور میدان اور خیر کے تمام دروازے کھلے ہیں۔ لہٰذا اہل ایمان کو چاہیے کہ یہاں مسابقت اور مقابلہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کریں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، سورہ آل عمران۔ اور در حقیقت اعمال صالحہ میں ایک دوسرے سے مقابلہ پوری زندگی میں کرنا چاہیے، لیکن رمضان اس مقابلے کا خاص میدان و مجال ہے۔ 10واں فائدہ، نفس میں اور زندگی میں تغیر و تبدیلی کی تعلیم دیتا ہے۔ لہٰذا رمضان آتے ہی تغیر و تبدیلی آ جاتی ہے، حتیٰ کہ یہ تبدیلی عالم غیب میں بھی آ جاتی ہے۔ مثلا جنت میں تبدیلی آ جاتی ہے کیونکہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم میں تبدیلی آ جاتی ہے کیونکہ جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں،
شیاطین کی حالت میں تبدیلی آ جاتی ہے کیونکہ ان کو قید کر دیا جاتا ہے، لہٰذا یہ عالم غیب کے کچھ حالات ہیں۔ رہا مسلمان انسان تو اس کو بھی لازم ہے کہ اپنے ایمان و سلوک، عمل و عبادت اور قلب اور کردار میں تبدیلی پیدا کرے۔ 11واں فائدہ، رمضان امت کو وحدت اور اجتماع کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ پوری امت چاند دیکھنے کے بعد روزہ رکھتے ہیں اور سب اجتماعی طور پر طلوع صبح صادق کے وقت روزہ بند کرتے ہیں اور غروب آفتاب کے وقت افطار کرتے ہیں۔ 12واں فائدہ، رمضان اتباع شریعت کی تربیت کرتا ہے، مثلا روزہ دار افطار نہیں کرتا مگر شریعت کے حکم کے مطابق، یعنی غروب آفتاب کے وقت، اور روزہ دار حالت روزہ میں تمام منع کی گئی چیزوں کو اور عملوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ 13واں فائدہ، رمضان شریعت کی حدود میں کمی زیادتی نہ کرنے کی تعلیم دیتا ہے، لہٰذا شریعت نے رمضان کا ایک مہینہ متعین کیا ہے، لہٰذا اس میں کمی یا زیادتی جائز نہیں ہے، اس لیے عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ 14واں فائدہ، رمضان وقت کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہے اور وقت کی حفاظت شریعت کے اہم مقاصد میں سے ہے۔ 15واں فائدہ، رمضان حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا ترجمہ ہے، روزہ دار کو اگر کوئی برا کہے یا گالی دے یا لڑائی جھگڑا کرے تو روزہ دار اس کے جواب میں صرف یہ کہے میں روزہ دار ہوں، اور یہ کہنا ریا نہیں ہے بلکہ اس بات کی خبر دینا ہے کہ جس عظیم عبادت کو میں بجا لا رہا ہوں وہ مجھے تمام فضول اور بیکار چیزوں میں مشغول ہونے سے منع کرتا ہے، لہٰذا میں تیری برائی کا جواب برائی سے نہیں دے سکتا۔ 16واں فائدہ، رمضان برے اور فحش کلام سے زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ فحش کلام کرنا یا بات چیت کرنا ایک مومن روزہ دار کو ہرگز مناسب نہیں ہے۔ 17واں فائدہ، رمضان اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت میں رونے کی تربیت کرتا ہے، اس لیے شریعت نے قرآن پڑھتے اور سنتے وقت رونے کو محبوب قرار دیا ہے، لہٰذا اس میں تربیت ہے کہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے خشوع پیدا ہو جو دل کے اعظم اعمال میں سے ہے۔ 18واں فائدہ، رمضان اور اس کے احکام شریعہ اسلامیہ کی آسان اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ شفقت و مہربانی کو واضح کرتا ہے، مثلا کوئی بھول کر غلطی سے کھا پی لے تو اس پر کچھ حرج نہیں۔ روزے کا وقت قلیل اور محدود ہے، پورے سال میں صرف رمضان کے روزے فرض ہیں۔ مسافر اور مریض کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، لہٰذا ان سب معاملات سے واضح ہوا کہ شریعت نے روزہ نفس کو عذاب دینے کے لیے فرض نہیں کیا بلکہ عظیم مقاصد اور فضائل کے حصول کے لیے فرض کیا ہے۔ 19واں فائدہ، رمضان مومن کو صبر کی تعلیم اور تلقین کرتا ہے، یعنی طاعت پر صبر کی تعلیم دیتا ہے، لہٰذا مومن رمضان میں روزہ اور نماز اور تراویح اور تلاوت وغیرہ عبادات کو ادا کرتا ہے اور اس کے مقابل محرمات اور مکروہات اور تمام معاصی سے صبر کرتا ہے اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل سے صبر کرتا ہے۔ 20واں فائدہ، رمضان نفسیاتی خواہشات سے مقابلے کی تربیت کرتا ہے کہ ایک مومن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس اور خواہش کو دباتا ہے، اور نفس اور خواہشات کی پیروی ہی تمام گناہوں کی بنیاد ہے، لہٰذا رمضان مومن کی تربیت کرتا ہے کہ وہ نفس اور خواہشات کے سامنے مغلوب نہ ہو۔ 21واں فائدہ، رمضان دعا کی عبادت پر امت کی تربیت کرتا ہے کیونکہ روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، خصوصاً افطار کے وقت۔ 22واں فائدہ، رمضان اللہ تعالیٰ کے ساتھ تنہائی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی تربیت کرتا ہے، اور اعتکاف کی عظیم عبادت سے یہی دولت حاصل کی جاتی ہے، لہٰذا اعتکاف میں مومن تمام دنیا سے یکسو ہو کر عبادات اور طاعت کے ذریعے اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ 23واں فائدہ، رمضان روزے کی عظیم عبادت کی عادت ڈالتا ہے تاکہ مومن رمضان کے روزے رکھنے کے بعد اس عظیم عبادت کا عادی ہو جائے، اور اس طرح رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے اور پیر اور جمعرات اور ایام بیس اور عرفہ اور عاشور وغیرہ مسنون روزے رکھے اور اس عبادت پر قائم رہے یہاں تک کہ باب الریان سے جنت میں داخل ہو جائے۔ 24واں فائدہ، رمضان پوشیدہ اعمال میں مومن کی تربیت کرتا ہے کیونکہ روزہ خود ایک پوشیدہ اور مخفی عبادت ہے تاکہ مومن کو پوشیدہ اعمال کی عادت پڑ جائے جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ 25واں فائدہ، رمضان مومن کی تربیت کرتا ہے ذات باری تعالیٰ کے مراقبے کی، اور یہی مراقبہ مومن کو احسان کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ 26واں فائدہ،
رمضان میں اللہ تعالیٰ کے اسما یعنی ناموں اور صفات کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلاً الغفور، اس نام کے آثار گناہوں کی بخشش کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ التواب، اس نام کے آثار توبہ کی قبولیت کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ العفو، اس نام کے آثار گناہگاروں کو معاف کرنے کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں۔ الحکیم، اس کی حکمت ہے کہ رمضان کو باقی سب مہینوں پر فضیلت دی ہے۔ العلیم، اللہ تعالیٰ ہی انسان کے روزے کی صحیح حقیقت جانتا ہے اور اس طرح باقی اسماء الحسنہ ہیں، لہذا مومن ان میں غور و فکر کرے۔ 27واں فائدہ، رمضان عبادات میں مجاہدہ اور ریاضت کی تعلیم دیتا ہے، لہذا لیلۃ القدر کو اس غرض سے مخفی رکھا گیا تاکہ بندہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں انتہائی جہد و مجاہدہ فرماتے تھے۔ 28واں فائدہ، رمضان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر اور تعظیم سکھاتا ہے، کیونکہ کسی چیز کی اہمیت اور قیمت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ چیز میسر نہ ہو۔ 29واں فائدہ، رمضان اعضاء اور جوارح کو منکرات اور فواحش سے دور رکھنے کی تربیت کرتا ہے۔ 30واں فائدہ، رمضان کا روزہ ڈھال ہے، یعنی حمایت و صیانت و ستر ہے، مومن کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، اس کو امراض سے بچاتا ہے، شیطان کے تسلط سے اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو شہوت اور رذائل سے محفوظ رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں بے شمار فوائد اور حکمتیں ہوتی ہیں جس کو بندہ شمار نہیں کر سکتا اور نہ بندہ اس کا مکلف ہے۔ آج کی ویڈیو میں رمضان اور اس کے ایام کے چند فوائد ذکر کیے گئے ہیں تاکہ ہم اس مبارک ماہ کی زیادہ سے زیادہ قدر کر سکیں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے دستور حیات پیج کو فالو نہیں کیا ہے تو فالو کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی، دلچسپ اور اصلاحی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔